تیمور اسد کے ہمراہ واپسی کے سفر پر گامزن تھا۔ یہ چند دوست شمالی علاقہ جات کی سیر پر گئے تھے۔ آج صبح سب کی واپسی طے تھی، مگر تیمور کا اتنے خوبصورت مقامات سے اپنے شہر کی جانب پلٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اسد کو بھی رکنا پڑا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں جانے والے تھے۔ شام تک مزید گھوم پھر کر وہ لوگ بھی سفر پر روانہ ہو چکے تھے، مگر رات تیزی سے اپنے پر پھیلانے لگی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، گھپ اندھیرا اور سنسان راستے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ اپنی گاڑی میں سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے، جب اچانک گاڑی کی روشنی میں کچھ نظر آیا۔ جھاڑیوں میں کوئی پڑا تھا۔ تیمور نے چونک کر بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ یہ کیا تھا؟ اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ تیمور نے لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے کندھے اچکائے اور گاڑی کے دروازے کو دھکیلتا ہوا باہر نکلا، مگر چند قدم کے فاصلے پر وہ چونک کر رکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں جب اس نے ایک نوجوان لڑکی کو بے ہوش حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے، مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ماتھے پر خون جما ہوا تھا اور چہرے پر گہری خوف کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اور رات کے اس پہر یہاں اس حالت میں کیوں پڑی ہے؟ اسد نے اس کے قریب آ کر کہا، پتہ نہیں، لیکن اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ زندہ ہے۔ تیمور نے اس کی نبض چیک کی، جو کمزور تھی مگر محسوس ہو رہی تھی۔ یار، یہ کوئی سنجیدہ مسئلہ لگ رہا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، کہیں ہم ہی نہ پھنس جائیں۔ اسد پیچھے ہٹنے لگا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ ہم انسانیت کی خاطر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ مر بھی سکتی ہے اور دوبارہ سے کسی غلط شخص کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ہرگز نہیں، میں خود غرضی سے کام نہیں لوں گا، تیمور نے مضبوطی سے کہا اور لڑکی کو اٹھا لیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتے ہی تیمور نے تیزی سے ہسپتال کا رخ کیا۔ راستے میں وہ کئی بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اور یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ قریبی سول ہسپتال پہنچنے کے بعد تیمور نے پاس سے گزرتی نرس کو بلایا۔ یہ لڑکی ایک جگہ پر بے ہوش پڑی تھی، پلیز جلدی اس کا علاج کریں۔ نرس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، یہ پولیس کیس ہے، پہلے رپورٹ درج کروائیے۔ تیمور کو اس نرس کی بے حسی پر شدید غصہ آیا، جس نے لڑکی کو چھو کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی جان خطرے میں ہے اور آپ کاغذی کارروائی کی بات کر رہی ہیں۔ وہ بگڑے تیور لیے آگے بڑھا، یہ ہسپتال کے اصول ہیں، ہم پولیس کی موجودگی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ نرس نے کندھے اچکائے۔ اسد نے تیمور کا بازو کھینچا، چلو کسی پرائیویٹ کلینک لے چلتے ہیں، یہاں زیادہ دیر رکے تو ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کی بات سن کر تیمور نے گہری سانس لی اور لڑکی کو دوبارہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کلینک پہنچے۔ یہ میری کزن ہے، اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، برائے مہربانی اس کا علاج شروع کریے۔ تیمور نے اس بار پہلے ہی سوچ کر ڈاکٹر سے جھوٹ کہا۔ ڈاکٹر نے بغور تیمور کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم فوراً علاج کرتے ہیں، آپ فیس جمع کروائیے۔ اس ڈاکٹر کو فیس سے مطلب تھا۔ تیمور نے اس بات پر اطمینان محسوس کیا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں تیمور ہوں، تمہیں راستے میں زخمی پڑا ہوا دیکھا تو یہاں لے آیا تاکہ تمہارا علاج ہو سکے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تیمور نے نرمی سے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ لڑکی نے پلکیں چپکائیں، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سن کر تیمور پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے اس معاملے پر بات کی تھی۔ نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر چوٹ لگنے یا شاید کسی گہری دماغی پریشانی کے باعث یادداشت کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، میں نے معائنہ کرنے کے بعد پٹی کر دی ہے، چند دن آرام کرنے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے لڑکی کی جانب رخ کیا تھا۔ بیٹی، تمہیں اپنے والدین، کسی عزیز، اپنے گھر کے بارے میں یا حادثے کے وقت کی کوئی بات یاد ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی معلومات کے ذریعے اندازہ لگانا چاہا تھا کہ مسئلہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ مجھے دھندلا سا کچھ یاد ہے، مگر میں اپنی یادوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو سر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے سر تھام لیا تھا، جبکہ چہرے پر بھی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تم ذہن پر زیادہ زور مت دینا، ہو سکتا ہے
کچھ وقت گزرنے کے بعد سب کچھ واضح طور پر یاد آئے، یا پھر دوبارہ کسی حادثے کو دیکھ کر جو ملتے جلتے حالات پر مشتمل ہو تمہارا دماغ رفتہ رفتہ ساری یادداشت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ڈاکٹر اندازے لگانے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ واضح نہیں کر سکتی کہ مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے اور صحت یابی کے چانسز کتنے ہیں؟ تیمور اس ڈاکٹر کی نااہلی پر بگڑا تھا۔ دیکھو برخوردار، میں ایک معمولی سا کلینک چلاتا ہوں اور 2 وقت کی روٹی کما کر گزر بسر کر رہا ہوں۔ میرے پاس جدید مشینری اور اس کو چلانے والا سٹاف کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بیمار کا علاج کر سکتا ہوں جو میں نے کر دیا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس لڑکی کی حالت کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو کسی مہنگے پرائیویٹ کلینک پر جاؤ۔ ڈاکٹر نے اپنی لا علمی کی وضاحت دے کر تیمور کو شرمندہ کر دیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں، میں اپنی پریشانی میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اب ہم گھر جا سکتے ہیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ اسد اس دوران بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ٹیکسی کے ذریعے گھر جا چکا تھا۔ تیمور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے جانے لگا۔ تم فکر مت کرو، جب تک تم اپنے گھر والوں کا پتہ یاد نہیں کر لیتی میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ چند دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا تو اپنے گھر واپس لوٹ جانا۔ وہ لڑکی سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ میں آپ کا احسان ساری زندگی بھلا نہیں پاؤں گی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ لڑکی ممنون انداز میں کہتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں بھی بہن والا ہوں۔ مجھے احساس ہے اس معاشرے میں ایک لڑکی کا تنہا ہونا کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند دن تیمور نے اسے اپنے علیحدہ مکان میں رکھا۔ اسد بار بار طنزیہ انداز میں کہتا، یار مان لو تم صرف اس کی مدد نہیں کر رہے، تمہاری اس خوبصورت لڑکی پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ لیکن تیمور ہر بار انکار کرتا۔ بکواس مت کر، یہ ایک مجبور لڑکی ہے، میں بس اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ وہ اسد کے ساتھ خود کو بھی یقین کروانا چاہتا تھا، مگر حقیقت میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اچھا تو پھر اس کو سب سے چھپا کر اپنی رہائش پر کیوں رکھا ہے؟ اگر تمہیں اس سے صرف ہمدردی ہے تو اس کو اپنے والدین کے سپرد کر دو، وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست بھی کر دیں گے۔ اسد نے اس کو آئینہ دکھایا تھا۔ تم میری فکر چھوڑ دو، بلا وجہ دماغ خراب نہ کرو، کچھ بھی سوچتے رہو، فضول انسان۔ تیمور مسلسل اس کی باتوں کی نفی کرتا چڑ رہا تھا، مگر وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں پاس پڑوس والے ہر بات پر نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ بات کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی کہ تیمور کسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے آیا تھا مگر اس کا تعارف نہیں کروایا کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی دوبارہ کبھی سامنے آئی تھی۔ اس غیر معمولی واقعہ کو جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیلا دیا گیا اور کسی طرح اڑتی اڑتی یہ خبر تیمور کے گھر والوں تک بھی جا پہنچی تھی۔ جب اس کے ماں باپ کو اس لڑکی کے بارے میں علم ہوا تو وہ طوفان کی طرح چلے آئے۔ یہ سب کیا ہے تیمور؟ تم نے ایک جوان لڑکی کو چھپا رکھا ہے، کیا تمہیں ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کیا ہے جس کو نیلام کرنے میں لگے ہو؟ تم تو نوکری کی غرض سے شہر میں شفٹ ہوئے تھے نا، تو اب کیا ہمیں بیوقوف بنا کر عیاشیوں میں مگن ہونا چاہتے ہو؟ اس پر اچانک سوالات کی بوجھاڑ ہو چکی تھی۔ تیمور بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اگر یہی چلتا رہا تو یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ والد نے غصے سے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں ابو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک مجبور لڑکی ہے تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں۔ یہ مجھے ایک ویران علاقے میں بے ہوش پڑی ملی تھی، اس کو وہیں چھوڑنا مناسب نہیں لگا مجھے، اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کی رہنے والی ہے، اور والدین یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار کا کچھ پتہ چل جاتا تو اس کو ان کے حوالے کیا جا سکتا تھا، اور یہ اتنی خراب حالت میں ان جھاڑیوں میں کیسے پہنچی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ عین ممکن ہے اس کو کسی اپنے کی وجہ سے کوئی خطرہ لاحق ہو۔ یہ سب کچھ اس کی یادداشت آنے پر ہی معلوم ہوگا، بس اسی لیے یہاں لے آیا ہوں اور آپ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ حال بتایا بھی نہیں، مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ لوگ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے اب کسی کی انسنی سنائی مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ ایک بار تسلی سے پوچھ تو لیتے کہ ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے، میں خود سب کچھ بتا دیتا، کچھ نہیں چھپاتا آپ سے۔ تیمور سانس لینے کو رکا تھا، مگر بیٹا جس بات کی ہمیں اللہ نے بھی اجازت نہیں دی تو پھر وہ کرنا بھی تو غلط ہے نا۔ چلو مان لیا تمہاری نیت خراب نہیں تھی، مگر یہ بھی تو دیکھو
बड़े बड़े शुरफा को भी अगर किसी औरत के साथ तन्हाई मुयस्सर आ जाए तो बहकने में देर नहीं लगती। अल्लाह ने हद बता दी है तो उस पर अमल करना हम पर लाजिम है। और फिर मोहल्ले वालों को भी 100 तरह की बातें करने का मौका फराहम किया है तो बोलेंगे गलत तो नहीं है ना, वो भी शरीफ घराने में ऐसे कब होता है। तैमूर के वालिद ने कदरे लहजे में उसको समझाया था। जी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने मजीद किसी गलत या सही को सोचने की बजाय बस इसको पनाह दे दी थी। तैमूर ने भी गलती तस्लीम करना मुनासिब समझा। हाँ मगर यह भी तो हो सकता है कि हम इस लड़की को भी अपनी भाभी बना लें। इस तरह लड़की भी महफूज हो जाएगी और हमारे भाई की शादी भी हो जाएगी। वैसे भी हमें कितना शौक है तैमूर भाई की शादी करें, मगर ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से गांव में तो कोई हमें अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार ही नहीं, और लड़की की भी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां वो महफूज रह सके। अगर रिश्ता तय हो जाएगा तो लोग भी समझ जाएंगे। तैमूर की बहन निदा ने मुफीद मशवरे से नवाजा था, जिस पर माँ बाप तो खामोश हो गए, मगर तैमूर उसकी बात से खासा मुत्तफिक दिखाई दे रहा था, क्योंकि असल में तो वो भी उस लड़की को खोना नहीं चाहता था जिसका अभी तक नाम भी पता नहीं था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद जुबैदा बेगम और वसीम साहब भी निदा की बात पर राजी हो गए थे। ठीक है, ये भी मुनासिब रहेगा, मगर क्या लड़की को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा? हो सकता है वो शादीशुदा हो या किसी से इंगेज्ड हो, कुछ भी मुमकिन है। हमें हर बात की तसल्ली तो कर लेनी चाहिए। जुबैदा बेगम ने मुमकिन मसाइल की तरफ निशानदही करवाई थी। इस बात से कर लो, फिर देखते हैं, और फिलहाल सिर्फ मंगनी कर लेते हैं। अगर कुछ वक्त के लिए इंतज़ार भी अगर कोई इस लड़की की तलाश करता है या इसको कुछ याद आ जाता है तो उसके बाद देखेंगे, जो मुनासिब हुआ वही करेंगे। दूसरी सूरत में कुछ गलत भी हो सकता है। शरई लिहाज से भी हर पहलू को नज़र में रखना चाहिए। वसीम साहब को नई फिक्र ने आन घेरा था और उनके मशवरे पर अमल करते हुए जुबैदा बेगम उस लड़की से पूछने जा पहुंची थी, बेटी क्या तुम शादीशुदा हो? कुछ तो याद करने की कोशिश करो। जुबैदा बेगम उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रही थी, जिस पर वो बेसाख्ता नजरें चुराने पर मजबूर हुई थी। क्या बताती कि बहुत कुछ याद है, मगर बताना नहीं चाहती। मुझे बस इतना याद आता है कि मेरे बाप जिंदा नहीं है और चाचा के साथ रहती थी। उस अनजान लड़की ने झूठ सच मिलाकर एक कहानी तैयार कर दी थी। अगर तुम अपने चाचा के घर रहती थी तो फिर लाजमी बात है कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो। ऐसा ही है ना, या इस बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है तुम्हें? उन्होंने मजीद खुरेदना चाहा था। जी यकीनी तौर पर शादी नहीं हुई, इस हवाले से कुछ याद नहीं है, वो एक बार फिर सोचते हुए बोली थी। बस तो फिर यही ठीक रहेगा, हम तुम्हारी शादी अपने बेटे तैमूर से कर देते, तुम्हारे मसाइल भी हल हो जाएंगे और हम भी बदनामी या गुनाह से बच जाएंगे। ये तो तुम भी जानती हो कि एक जवान लड़की का अनजान शख्स के साथ बगैर किसी मजबूत रिश्ते के रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हें इस शादी पर एतराज़ तो नहीं है ना? जुबैदा बेगम ने प्यार और मोहब्बत से उसको कायल करने की कोशिश की थी। जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही है। मैं लावारिस हूँ और दुनिया बहुत भयानक है। यहाँ से जाने के बाद मेरे पास ना कोई महफूज पनाह है, ना ही कोई काबिल भरोसा इंसान। मैं तो किसी को नहीं जानती, यहाँ पर भी बहुत मजबूरी में चली आई थी। खुदा का शुक्र है कि मैं किसी गलत शख्स के हत्थे नहीं चढ़ी। मेरी याददाश्त भले ना सही, मगर एक लड़की होने के नाते इतना तो जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। अपनी इज्जत को खतरे में डालकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक मुझे कुछ याद नहीं आता आप लोग ही मेरा सहारा हैं। वो बोलने को आई तो बोलती चली गई, जबकि उसके लहजे में छुपा कुर्ब साफ महसूस किया जा सकता था। मगर जुबैदा बेगम ये पेचीदा मामलात समझने से कासिर एक सादा सी औरत थी जो जाहिर को समझती थी। लड़की की रजामंदी मिलते ही वसीम साहब ने पूरे खानदान को दावत दे डाली थी और धूमधाम से तैमूर का उस लड़की के साथ निकाह करने का ऐलान कर दिया था। लड़की ने अपना फर्जी नाम जवारिया रखा था और अपने गांव और मोहल्ले वालों को भी ये कहकर मुतमईन कर दिया कि दूर पार के रिश्तेदार हैं, जिसके बाप के बाद अब माँ की भी वफात हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ पर रहेगी और कुछ अरसे के बाद हम शादी कर देंगे। अभी निकाह की तकरीब इसलिए रख रहे हैं ताकि सबको उन दोनों के रिश्ते का इल्म हो जाए और कोई हमारे घर को बदनाम न कर सके। निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। तैमूर और उसके घर वाले तो बेहद खुश हो रहे थे, मगर जावियारिया के चेहरे पर हर वक्त घबराहट और अनजाने से खौफ में मुब्तला हो जाने जैसे तासुरात छाए रहते थे।
زبیدہ بیگم اور ندا نے ایک دو بار اس کو کھریدنا چاہا تو وہ نم آنکھوں کے ہمراہ بس اتنا کہہ دیتی کہ میں اپنی شناخت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور یہ بات ایسی معمولی بھی نہیں تھی کہ جس پر شک کیا جاتا۔ وہ لوگ بھی اس کی توجہ بٹانے اور خوش رہنے کی کوشش میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگے۔ تیمور تو اس انوکھی سی خوشی پر ہر وقت کھلکھلا چہرہ لیے گھومتا رہتا تھا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عام ہو رہی تھی۔ میں نہ کہتا تھا تیری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی کی تھوڑی سی مدد کر دی اور مفت میں اس کا اعتماد حاصل کر کے شادی کر رہا ہے، مگر یار مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کچھ زیادہ ہی جلد بازی میں فیصلہ کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب اس لڑکی کی یادداشت آ جائے تو ایسے بھیانک انکشاف ہو جائیں کہ تم لوگ دکھی ہو جاؤ، واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ بچے۔ ایسے ہی چند دن میں کسی انسان کو پہچان لینے کا دعویٰ کرنا بہت عجیب بات ہے۔ اسد اپنی ناصحانہ فطرت کے ہاتھوں مجبور اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر تیمور کو تنگ کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی مستقبل کے حوالے سے اپنے خدشات بھی بیان کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ یار تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو کبھی کسی کو کھل کر خوشی بھی نہیں منانے دیتا۔ تیرے اندر کون سی روح گھس گئی ہے جو ہر وقت تجھے رنگ میں بھنگ ڈالنے پر اکساتی ہے؟ ایسا لگتا ہے تو سکون کے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ ہی کسی کی زندگی میں سکون دیکھ سکتا ہے۔ تیمور کی بجائے ایک اور دوست نے اس کو ٹھوکا مارا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرے، مگر یہ یاد رکھنا بات میں 100% خلوص اور سمجھداری کی کرتا ہوں۔ کسی قسم کا حسد نہیں ہے میرے دل میں۔ میں بے معنی باتوں سے تمہیں بددل کرنے کی کوشش کروں۔ اسد نے افسردہ چہرہ لیے تیمور کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور یوں مقررہ دن کو تیمور اور زاویارہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ تیمور اس لڑکی کو پا کر بے تحاشا خوش ہو رہا تھا، جس کو دیکھتے ہی پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اور زاویاریہ بھی اس رشتے پر تھوڑی سی خوش دکھ رہی تھی۔ رشتے دار بظاہر تو وسیم صاحب اور زبیدہ بیگم کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر اندر سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ لڑکی دیکھنے سے بھی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی، اور پھر اس کا ملکوتی حسن دیکھ کر بھی سب کی آنکھیں حیرا ہو رہی تھی۔ وہ لوگ تیمور سے حسد کرنے کے ساتھ اس پر رشک بھی کر رہے تھے۔ یہ پورا خاندان متوسط طبقے کا تھا، اور ان کے ہاں کبھی کسی کے گھر ایسی حسین اور طرح دار سی بہو نہیں آئی تھی۔ چھوٹے گھرانوں میں بہو اور داماد بھی عمومی طور پر اسی خاندان کی حیثیت کے مطابق ہی آتا ہے۔ کھانا وغیرہ سے خاطر تواضع ہو جانے کے بعد سب مہمان رخصت ہو گئے تھے، اور گھر والے باقی رہ گئے تو ہر ایک کی بات اور سوالیہ نگاہوں پر تبصرے کیے جا رہے تھے، اور ہر بات کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہو رہا تھا کہ صرف حسد کے باعث الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مگر ہمیں کیا، ہم تو بیٹھے بٹھائے اتنی پیاری اور اچھی طور طریقے والی بہو لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سب کہہ رہے تھے اس لڑکی کی بات کرنے کے انداز سے بھی لگ رہا ہے کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ تیمور کے تو بھائی مزے ہیں، اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ زبیدہ بیگم نے لاشعوری طور پر اس قسم کے تعریفی جملے سن کر اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک کیا تھا، اور ان لوگوں کی سوچ پر حیران ہوتی زاویاریہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تیمور کے دن اور رات اسی خوشی میں پرسکون گزرے تھے، مگر کچھ دنوں میں اسے مزید سے مزید کی چاہ ہونے لگی۔ اب گھر والے بھی ان کی شادی ہو جانے تک اسی گھر میں مقیم تھے، تو اس کو زاویاریہ سے کھل کر بات کرنے یا اس کا دیدار کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، اور اسی بے بسی سے تنگ ہو کر وہ زاویاریہ کے کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ اجازت پا کر وہ دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہارے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ تیمور اس کے ماتھے پر سوچوں سے بھرپور شکنوں کے جال دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ میں اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں، مگر ہر بار ایک تو شدید تکلیف اور دوسرا مکمل مایوسی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر ساری زندگی میں کچھ بھی یاد نہ کر پائی تو کیا ہوگا؟ کیا میں ایسے ہی اندھیرے میں ڈوب کر زندگی گزار دوں گی؟ وہ اداسی کی مکمل تصویر بنی ہوئی تھی۔ ارے فکر کیوں کرتی ہو؟ تم دیکھنا ایک دن تمہیں سب کچھ اچانک سے یاد آ جائے گا، مگر ابھی خود پر دباؤ ڈال کر تکلیف اٹھانا بیکار ہوگا۔ میں تو تم سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات کو معمولی رنگ دے کر رخ ہی موڑ دیا تھا۔ کیا کہنا ہے کہیے، میں سن رہی ہوں۔ تیمور کی بطور خاص آمد پر وہ کچھ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں کرنا اور سننا چاہتا ہوں، مگر اس گھر میں تو 2 گھڑی سکون سے بیٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہر وقت امی یا ندا کو تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے، اور میری بھی خاص طور پر نگرانی کی جاتی ہے کہیں تم سے ملنے نہ لگ جاؤں۔ اس نے مذاق کے انداز میں بات کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر زاویاریہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا۔
وہ اس قدر ٹوٹ کر روئی تھی کہ تیمور خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، بس دوسرے کپلز کی طرح اپنی منکوحہ کے ساتھ شادی سے پہلے کی کچھ خوبصورت یادیں جمع کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ زاویاریہ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، جو اس کے خیال میں تنہائی کی ملاقات پر گھبرا رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ کتنا بڑا راز لیے گھوم رہی تھی۔ تیمور کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی، نظریں چرا رہی تھی۔ پریشانی کے باعث چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں گہرے قرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ تیمور نے اس کو ایک ایڈریس تھمایا اور وقت بتاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے روز دھڑکتے دل کے ساتھ زاویاریہ بھی اس پتے پر جانے کے لیے مقررہ وقت پر گھر سے نکلی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپ کر اپنے پہچانے جانے کو ناممکن بنایا تھا، اور مطلوبہ مقام پر پہنچ کر رکی تو یہ ایک بلڈنگ تھی اور 3rd فلور پر ایک فلیٹ کا پتہ لکھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر چند پل کے لیے اس کا دل خوف سے لرز کر رہ گیا تھا۔ اس پتے کو مکمل تفصیل سے تو اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، اگر پڑھ لیتی تو یقینی طور پر یہاں آنے سے منع کر دیتی۔ اس وقت بھی وہ واپس پلٹ جانے کا سوچ رہی تھی کہ تیمور تیزی سے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں تک پہنچ کر واپس جانا چاہ رہی تھی؟ اس کے استفسار پر سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اب مطلوبہ منزل تک جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ خود کو کوستی ہوئی خاموشی سے اس کی پیروی کرنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر تیمور نے دروازہ کھول کر اس کو اندر جانے کا راستہ دیا تھا اور خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر قدم رکھتے ہی سرسری سی نظر میں ہر طرف کا جائزہ لے کر صوفے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ فلیٹ کی سادگی میں ایک الگ سا سکون تھا۔ سفید دیواریں، ہلکی روشنی اور کتابوں کی ایک چھوٹی سی ریگ، جیسے کوئی بہت سنجیدہ کاری یہاں رہتا ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے کھڑی تھی، ہلکی سی پریشانی اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، تو اب سلام کرنا یاد آیا؟ ہاں، تیمور نے ایک مہذب مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور دروازہ تھوڑا اور کھول دیا۔ وہ اس بات پر کچھ نہ بولی تھی، نظریں جھکائے ہوئے ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی۔ تیمور نے اس کی الجھن محسوس کی اور اس خاموشی کو توڑنے کی خاطر بات کا آغاز کرتے ہوئے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ یہ میرا فلیٹ نہیں ہے۔ وہ چونک کر رکی۔ پھر کس کا ہے؟ میرے دوست کا، تیمور نے اعتراف کیا۔ بس آپ سے سکون سے بات کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی، اور میرا اپنا کوئی فلیٹ نہیں تھا، سو یہاں آ گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ نے مجھے دوست کے فلیٹ میں بلایا ہے؟ تیمور نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سر ہلایا۔ جی ہاں، کیونکہ کسی پارک میں ملنے کے لیے ہماری عزت بہت قیمتی ہے، اور کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کے لیے میری جیب بہت ہلکی۔ وہ اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ واہ، کیا ایمانداری ہے! تیمور نے گہرا سانس لیا۔ ایمانداری ہی سب کچھ ہے۔ ویسے آپ چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں، فلیٹ خالی ہے، لیکن اگر زیادہ عجیب لگ رہا ہو تو میں ابھی دروازہ کھول کر باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اتنا بھی عجیب نہیں لگ رہا۔ ہاں، البتہ آپ کا اتنا زیادہ وضاحت دینا تھوڑا عجیب ضرور ہے۔ زاویاریہ ہلکی پھلکی بات چیت سے کافی اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ بعد میں میرے دوست سے سننے سے بہتر ہے کہ آپ کو بھی سچ بتا دوں، تیمور نے شرارت سے کہا۔ وہ پھر ہنسی، مگر جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ آپ نے بلایا کیوں تھا؟ تیمور کے چہرے کی شرارت کچھ دیر کے لیے مدھم پڑ گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، بس ایک بار آپ سے سکون سے بات کرنا چاہتا تھا، بغیر کسی گھر والوں کے، بغیر کسی باضابطہ رسمی گفتگو کے، صرف آپ اور میں۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ تیمور نے نرمی سے پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ نکاح صرف ایک رسم ہے، یا آپ بھی چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ صرف نام کا ہو؟ وہ نظریں جھکائے رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک سوال میرے دل میں بھی تھا، مگر میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ آپ سے پوچھتی، تو پھر آج یہ سوال میرا اور جواب آپ کا۔ تیمور مسکرایا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ فلیٹ خاموش تھا، لیکن دلوں میں بہت کچھ گونج رہا تھا۔ اس معنی خیز خاموشی سے گھبرا کر وہ دوبارہ بات شروع کر چکی تھی۔ میری آپ کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ آپ ایک شریف، ہمدرد دل انسان ہیں۔ جس طرح میری مدد کی خاطر خود کو خطرے میں ڈالا اور پھر اپنے گھر میں رہائش فراہم کی، مگر احتیاط کے ساتھ خود کو گھر سے باہر مصروف رکھا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آپ یہ سب صرف اس لیے کر رہے تھے کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور سچ کہوں گی کہ اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تو یعنی یہ رشتہ فی الحال ایک مجبوری ہے، اس سے زیادہ میں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں اس مہربان شخص کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ شاید وہ اس کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بہت خوب، مجھے سن کر خوشی ہوئی۔ تم نے میرا دل رکھنے کو بلا وجہ کے افسانے نہیں بیان کیے۔
میں واقعی سچ جاننا چاہتا تھا اور اپنی طرف کا سچ بتانا بھی چاہتا ہوں۔ زاویاریہ کی جانب سے اعتماد پا کر وہ اب سے تم پر پہنچ چکا تھا۔ تیمور نے جس طرح اس کے جواب کو اور سچائی کو سراہا تھا، وہ بے اختیار نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ کاش کہ میں آپ کو مکمل سچ سے آگاہ کر سکتی، مگر مجھے خوف ہے کہ اگر یہ سچ جان کر آپ لوگوں کا رد عمل خوفناک ہوا تو میں کیسے برداشت کروں گی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی اور تیمور اس کے خیالات سے بے خبر اپنی کہنے میں مگن تھا۔ میں کوئی نظر باز یا آوارہ قسم کا مرد نہیں ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر پہلی نظر کی محبت جیسا حادثہ میرے دل کے ساتھ بھی ہوگا۔ حالانکہ میں کسی کی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنتا تو بہت مذاق بنایا کرتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، مزاج ملتے ہیں تو انسیت بڑھتی ہے، پھر ہی محبت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر جب میرے دل پر واردات ہوئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ محبت کوئی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، یہ تو بس اچانک ہی ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے تمہیں دیکھ کر اس روز میرا جی چاہا تھا کہ تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح اپنی جان بچا کر نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ خود سے زیادہ تمہاری حفاظت کرنے کا دل کر رہا تھا۔ بنا جانے تمہاری عزت میرے دل میں تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ہسپتال تک پہنچا کر یا بعد میں کسی اور کے حوالے کر دیتا، مگر تمہیں اپنی نظروں کے سامنے محفوظ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ممکنہ خطرناک بھی نظر انداز کر بیٹھا۔ جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ مجھے تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہیے تھا، جہاں میں بالکل تنہا ہوتا ہوں، اور جب مجھے احساس ہوا تو میں نے خود کو کچھ غلط کرنے سے روکنے کی خاطر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ جانتی ہو، اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تھا نا قرآن پاک میں، تو عورت کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ شریف انسان کے دل میں ایک مرد چھپا بیٹھا ہے جو موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہی بات کی گئی تھی تو پھر میں کیا چیز ہوں کہ شرافت کا دعوے دار بن کر مطمئن رہتا اور کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا، اور سب سے اہم یہ کہ تمہیں محفوظ رکھنے کی بجائے خود ہی درندہ بن جاتا، تو تمہارے دل پر کیا تکلیف گزرتی۔ یہ تمام باتیں ہر وقت میرے دل و دماغ میں گونجتی رہتی تھیں، مگر یہ بھی اچھا ہوا کہ میرے گھر والے یہ خبر سن کر پہنچ گئے اور مجھے بھی سکون کا سانس نصیب ہوا ہے۔ مگر اب ایک مضبوط رشتے میں بندھ جانے کے بعد میں تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا یقین کرو، میں تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا اور اپنے عمل سے تمہیں بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کروا دوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور مزید گستاخی کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ زاویاریہ کی بات سے رکا تھا۔ تیمور، رک جائیے پلیز، اگر کس کرنے سے بچہ ہو گیا تو آپ کے گھر والوں کو کیا بتاؤں گی؟ وہ بے وقوفی کی حد تک معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے وہ بات کہہ رہی تھی، جس کو سن کر تیمور کا جاندار قہقہ فلیٹ میں گونجا تھا۔ اف خدایا، یہ کس قدر معصوم لڑکی ہے جس کو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ گہری چمکتی نگاہوں سے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھتا محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تو بہت سے معاملات پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تم نے یہ کس سے سنا کہ کس کرنے سے ہی بچہ ہو جائے گا؟ وہ شوق لہجے میں بولا تھا، اور اس کی بات پر زاویاریہ حیرت سے سوالیہ نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر چند پل تک وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہو کر اس کی جانب دیکھتا رہا، اور پھر اس کے قریب ہونے لگا، وہ اس دلیل کے ساتھ کہ یہ میری بیوی ہے، اس پر حق رکھتا ہوں۔ بہکنے لگا تھا۔ کچھ معنی خیز خاموشی، تنہائی اور سب سے بڑھ کر زاویاریہ کی معصومیت اس کو بہکنے پر اکسا رہی تھی، مگر زاویاریہ یہ سب دیکھ کر ہذیانی کیفیت کا شکار ہو کر چیخنے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا خوف کے ساتھ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اس قدر بے بسی کے باعث اس کا دل بند ہونے کو تھا، اور تیمور، جو شاید ہر حد سے گزر جانے والا تھا، ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ سیدھا ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مضبوط لہجے میں بولا تھا، میں شرمندہ ہوں، تمہاری باتوں کو سن کر بے اختیار ہو رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ چلو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ اپنے سر کی پشت پر ہاتھ مارتا جیسے خود کو سرزنش کر رہا تھا۔ زاویاریہ کی جانب اب بھی اس کی پشت تھی۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بھی کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی، مگر صوفے سے کھڑی ہوئی تو ایک دم سے لڑکھڑا گئی تھی۔ ٹانگیں ابھی تک خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھیں۔ یہ ملاقات اس کے لیے ہیبت ناک ثابت ہوئی تھی۔
گھر پہنچ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے پر ندا اس کے پاس چلی آئی۔ بھابھی، کھانا لگ گیا ہے کیا؟ چلیے۔ ندا نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی سستی محسوس کر کے پریشان ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے پوچھنے پر زاویاریہ گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس نیند آ رہی ہے۔ اس نے غلط بیانی کا سہارا لے کر ندا کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ خود بھی بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے لیے بھی کھانا لے کر چلتی ہوں۔ آج ہم دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ندا حل پیش کرتی مسکرائی تھی اور وہ جواب میں لب بھیجے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی کہ اس کو نخرے کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تیمور اس کی غیر حاضری پر اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ چند دن مزید گزرے تھے کہ زاویاریہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ زبیدہ بیگم نے تیمور کو بلوا لیا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دیکھو تو دنوں میں نچڑ کر رہ گئی ہے۔ تم اس کو اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ کتنے دنوں سے تھکاوٹ کا کہہ کر نظر انداز کر رہی تھی، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ کھڑی ہوتی ہے تو سر چکرانے لگتا ہے۔ ماں کے کہنے پر وہ زاویاریہ کو سہارا دیتے ہوئے اپنی چھوٹی سی گاڑی میں لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بھی اتنے روز کے بعد زاویاریہ کو اتنا لاغر سا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا تو اس نے کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے؟ تیمور نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشخبری ہے۔ یہ ماں بننے والی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ کچھ سپلیمنٹس دے رہی ہوں، یہ باقاعدگی سے استعمال کروائیے اور مکمل ریسٹ کے ساتھ خوراک کا بھی خاص خیال رکھیے۔ ڈاکٹر کی ہدایت جاری تھی، مگر خوشخبری سن کر تیمور کی سماعت پر جیسے بجلی گری۔ وہ حیرت، غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ منہ میں ہڑبڑایا تھا، مگر ڈاکٹر کے سامنے صبر سے بیٹھا خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوائیں لے کر اور ہدایت سن کر وہ لب بھینچتے ہوئے وہاں سے اٹھا تھا۔ میں نے اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا، اور یہ پہلے سے ماں بننے والی ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی مختلف سوچوں میں گم خود سے ہی الجھ رہا تھا۔ گاڑی کا رخ اسی فلیٹ کی جانب تھا۔ لڑکی خاموشی سے اس کی پیروی کر رہی تھی۔ فلیٹ میں پہنچ کر تیمور غصے سے ادھر ادھر چکرانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی سر جھکا کر رونے لگی۔ تیمور کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں روتی ہوئی زاویاریہ سے پوچھا، اب رونے کی بجائے صاف الفاظ میں سچ بتاؤ۔ اس روز تو تم ایسے بن گئی تھی جیسے بہت معصوم لڑکی ہو۔ مگر اب وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے دانت پر دانت جمائے جملہ ادھورا چھوڑ چکا تھا اور اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ بے بسی سے لب کچلتی اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ خود کو اسی رات کی اذیت میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تیمور، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میری یادداشت اتنی متاثر نہیں ہوئی تھی، بس کچھ عرصے کی باتیں ذہن سے محو ہوئی تھیں اور بہت جلد ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ خود پر بیتی اذیتناک یادیں بھی پھر سے میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کئی روز تک بخار میں جلتی بے چین ہو رہی تھی۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میرے بابا بہت سخت گیر اور عزت دار انسان ہیں۔ عزت کی خاطر جان لینا اور دینا ان کے لیے معمولی سی بات ہے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے بھی اپنی عزت کی خاطر بے جا سختیوں میں جکڑ کر رکھا۔ مجھے دوسری عام لڑکیوں کی طرح مہندی لگانے اور چوڑیاں پہننے کے لیے بازار جانا ہے مجھے بے حد پسند تھا، اور میں نے کئی بار اپنی خواہش کا دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا، مگر بابا کے ڈر سے امی بھی مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھیں۔ میری بے وقوفی یہ ہے کہ میں نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے چور راستہ تلاش کر لیا اور اپنی سہیلیوں کے اکسانے پر گھر والوں سے چھپ کر ان کے ساتھ چاند رات کو بازار چلی گئی۔ مختلف سٹالز پر رنگ برنگی چیزیں دیکھتی۔ میں کب باقی لڑکیوں سے بچھڑ گئی اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ کچھ دیر میں مہندی کے لیے بات کرنے کو مڑی تو یہ جان کر میں بالکل اکیلی ہوں۔ بوکھلا کر پاگلوں کی طرح واپسی کی راہ تلاش کرتی شاید مزید غلط راستے پر جا پہنچی تھی، جہاں پر کچھ اوباش لڑکے اپنے شغل میں مصروف تھے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے اغوا کر کے ان درندوں نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے کافی دور نکل گئے۔ اس دوران ایک لڑکے نے میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر مجھے آواز نکالنے سے روکا۔ میں روتی رہی، دیوانہ وار ہاتھ پیر چلاتی رہی، خود کو بچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، مگر ایک ویرانے میں ان لڑکوں نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ رات بھر میں نے اذیت سہی تھی، مگر میرا درد جاننے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو وہ مجھے وہیں پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
اس وقت میں مرنے کے قریب تھی کہ آپ نے مجھے بچایا، مگر میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ پہلے ہی رات بھر غائب رہ کر ان لوگوں کے لیے شرمندگی کا سامان کر چکی تھی۔ کئی روز گزر جانے کے بعد واپس جا کر خود پر گزرے حادثے کے بارے میں بتاتی تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، تو اس لیے مجھے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جانا مناسب لگا تھا۔ اب تک تو ان کی بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ میں یہ راز ہر کسی سے ہمیشہ چھپانا چاہتی تھی، مگر نکاح کے وقت سے مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو اس بارے میں بتانے کی ہمت نہیں تھی تو مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی، مگر میرا خدا گواہ ہے میں شادی سے پہلے ہی یہ سب آپ کو بتا دینا چاہتی تھی۔ شاید اس گھر سے بھی فرار ہو جاتی تاکہ سچائی بتا کر آپ لوگوں کی طنزیہ نگاہوں سے بچ جاتی، مگر میری قسمت میں ہر بار ذلت اور رسوائی برداشت کرنا ہی لکھا ہے، اسی لیے میری جان بھی بچ گئی، اور آج اس طرح میری زندگی کا تلخ ترین تجربہ آپ کے سامنے آشکار ہو گیا۔ کاش میں کبھی اس نکاح کے لیے تیار نہ ہوتی تو اتنی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور تیمور جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا سچائی جان کر دھنگ رہ گیا۔ اس بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جو نگاہ دوڑائی تو جس حالت میں وہ پڑی تھی اس سے اندازہ ہو سکتا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ ہر خطرے کے بارے میں سوچ لیا، مگر اس حوالے سے دل میں ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں آیا۔ اسد ٹھیک ہی کہتا تھا، معاملہ واقعی پیچیدہ تھا۔ اگر اس روز وہ ضد کر کے ہسپتال میں کھڑا رہتا تو ان دونوں پر بلا وجہ ریپ کیس بن جاتا، اور زاویاریہ کے ہوش میں آنے تک بدنامی ہو جاتی۔ کس کس کو صفائی دیتا اور کس طرح خود کو بچاتا۔ شاید کلینک والے نے بھی اسی لیے خاص مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ تیمور عجیب دوراہے پر آن کھڑا تھا۔ اب اگر رشتہ توڑتا تو بھی گھر والوں کے سوال جواب، محلے والوں کے طنز اور گاؤں میں بدنام ہونے کے علاوہ اپنے پورے خاندان والوں کی بھی 100 طرح کی باتیں سننا پڑتی، اور خود زاویاریہ کے لیے تو شاید زندگی ہی تنگ کر دی جاتی۔ انہی باتوں سے گھبرا کر وہ بیچاری اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی، مگر خاموشی اختیار کرتا تو اتنا ظرف کہاں سے لاتا کہ اس کو اور کسی کے بچے کو دل سے قبول کر لیتا۔ یہ باتیں بھول جانا ناممکن ترین کام تھا کہ اس کی بیوی انجان لڑکوں کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی۔ ضبط کرنے کے چکر میں اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ بہت سوچ کر ایک خیال دماغ میں آیا تو تیزی سے پلٹا، کیوں نہ سب سے پہلے اس بچے سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد میں کچھ سوچتا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا کہ تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، مگر تم نے مجھے اتنی بڑی بات سے لاعلم رکھ کر میرے اور خود کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ البتہ اپنے گھر والوں کے سامنے تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ چلو ابھی واپس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے ابارشن کی بات کرتے ہیں۔ تیمور بے صبری سے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک بار پھر سے اسی کلینک میں موجود تھے۔ ہم نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی ہمارے معاشی حالات ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ آج سے اس کا ابارشن کر دیں۔ تیمور نے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے الگ جواز رکھتے ہوئے اس کی حقیقت چھپائی تھی، اور اس کی نگاہ میں معتبر ہو گیا۔ یہ شخص صرف کاغذی رشتے کی خاطر میری عزت کو ہر ممکن طریقے سے محفوظ کر رہا ہے، مگر معاشرے کی سوچ اور طنز کرنے کی عادت کے باعث اس راز کو دفن کرنے کی کوشش کرتا پریشان ہو رہا ہے، جبکہ اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چاہتا تو گھر والوں کو بھی اس کی سچائی بتا کر خاموشی سے رشتہ ختم کر دیتا، اس کو بے گھر کر دیتا، اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ اس انجان لڑکی کا بھروسہ کر کے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ پریگننسی کو پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ان کی حالت پہلے ہی خاصی خراب ہے۔ اگر آپ نے ابارشن کرنے کی کوشش کی تو یہ ماں کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر نے تمام رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ہدایت دی تھی، اور ایک بار پھر سے تیمور کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ جھکے کندھوں کے ساتھ وہ پرسوچ نگاہوں سے زاویاریہ کی جانب دیکھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ زاویاریہ کی سسکیوں نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ میں ابارشن کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بچانے کی کوشش مت کریں، میرے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہو سکے تو اتنے روز تک خاموش رہنے پر مجھے معاف کر دینا۔ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا احسان ہے جس کو میں اتار نہیں پاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہے، مزید صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ گاڑی روکیے اور دوبارہ میرے ساتھ اندر چل کر ایک آخری احسان کر دیں۔ آج اس سارے فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ وہ تیمور کی منتیں کرتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تیمور کے دل میں شدید ہلچل مچ گئی۔ ایک لمحے کو اسے شبہ ہوا، مگر پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا۔ اگر اس کی جگہ خدا نہ کرے میری بہن ہوتی تو کیا مجھے اچھا لگتا کہ وہ اس طرح کسی کے سامنے اپنی موت کے لیے بھیک مانگ رہی ہوتی۔ یہ سوچ کر اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔
ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں زندگی کے کسی امتحان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اپنا نام تو پہلے ہی دے چکا ہوں، اب تمہیں اتنا درد اور تانے سہنے کو نہیں دوں گا۔ جانتا ہوں بہت مشکل فیصلہ ہے، مگر پھر بھی میں جذبات میں فیصلے کرنے والا مرد نہیں ہوں۔ کوئی فیصلہ کر لوں تو دل سے نبھانا بھی جانتا ہوں۔ بس تم اب بالکل خاموش رہو، کسی کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ زاویہ سے زیادہ خود کو سمجھا رہا تھا۔ محبت تو کر لی ہے، اب نبھانے کا ہنر آزمانا ہے۔ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے، میں اپنے فیصلے پر ہمیشہ ثابت قدم رہ سکوں۔ وہ دل میں اپنے رب سے دعا گو تھا۔ گھر پہنچ کر تیمور کی ماں نے جب اس بارے میں سنا تو غصے سے چیخ پڑی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پہلے ایک اجنبی لڑکے کو مجبور کہتے ہوئے اپنے گھر میں رکھا اور اب کہہ رہے ہو کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ زبیدہ بیگم بے یقینی سے بیٹے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مگر یہی سچ ہے، میں بہک گیا تھا۔ یہ لڑکی ضرورت مند تھی اور اس کو پناہ دینے کے بعد میں اس کی خوبصورتی سے نگاہ نہیں چرا پایا اور یہ سب ہو گیا۔ میں ایک کم ظرف مرد تھا کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتانے کی ہمت نہیں کر پایا، اس لیے ندا کی تجویز پر نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے پاس بھی یہی راستہ بچا تھا، سو یہ بھی انکار کرنے کی بجائے خاموش ہو گئی تھی۔ اب بات بہت آگے نکل گئی ہے تو میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اب جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے جھکے سر کے ساتھ دھیمی آواز میں اس گناہ کا اعتراف کیا تھا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تیری بے شرمی اور ڈٹھائی پر ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میرا بیٹا اتنا ہلکے کردار کا تھا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا تم اسی روز اس کو ہمارے پاس لے آتے اور نکاح کا فیصلہ سنا دیتے۔ ہم اگر راضی نہ بھی ہوتے تو کیا برائی تھی کہ خود نکاح کر لیتے؟ کم سے کم اس گناہ سے تو بچ جاتے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بچی بھی کیا سوچتی ہوگی، کیسی تربیت کی ہے تمہاری، جس نے اچھا بن کر دنیا سے بچا لیا اور اپنے گھر میں پناہ دے کر یہ بھی سمجھا دیا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ غلط انسان پر اعتبار کر بیٹھی ہے، اپنے آپ کو تم جیسے ذلیل انسان کے حوالے کر دیا۔ تم نے مجھے بھی شرمندہ کر دیا ہے، میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ تیمور کو کوستے ہوئے زبیدہ بیگم خود بھی رونے لگی تھی۔ تم نے اتنی گروی حرکت کر کے ہماری ناک کٹوا دی ہے، کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ کیسے سامنا کریں گے ہر ایک کی باتوں اور سوالوں کا؟ تم نے ہمارا اعتماد ختم کر دیا ہے، اب کبھی بھی تم پر یقین نہیں کر پاؤں گی۔ اس میں پورے خاندان کی بے عزتی ہے، رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ تیمور، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ والد نے غصے میں کرسی کو زور سے دھکیلا۔ باپ نے بھی جی بھر کر اس کو ذلیل کیا تھا اور تیمور نے سب کچھ خاموشی سے سہا۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اس لڑکی کو کبھی ذلت برداشت کرنے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ماں باپ ناراض ہو کر گھر سے جانا چاہتے تھے مگر اس نے پیر پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ ابو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرا قصور بہت بڑا ہے، میں جانتا ہوں اور آپ لوگوں کی پریشانی بھی سمجھ سکتا ہوں، مگر کیا کروں، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا خدا گواہ ہے، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی تربیت کی لاج رکھی ہے، بس کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اور ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے ضمیر کی عدالت میں پیش ہو کر نہ گزارا ہو۔ ہر رات کانٹوں پر بسر کی ہے اور پورا دن گھر سے باہر رہا ہوں۔ کام سے فارغ ہو کر ادھر ادھر گلیوں کی خاک چھان کر رات گہری ہونے کا انتظار کرتا تھا۔ میں پہلے ہی بہت مشکل میں ہوں، مجھے تنہائی کی سزا مت دیں۔ ابو، آپ کی ناراضگی نہیں سہ پاؤں گا، مجھے سزا دے دیں، بھلے جان سے مار ڈالیں، میں حاضر ہوں۔ وہ باپ کے پیروں سے لپٹا اپنی سچائی کے ساتھ غلط بیانی بھی کر رہا تھا اور متوقع بدنامی کا سامنا کرنے پر باپ کے پریشان ہونے پر دکھی بھی تھا۔ بہت مشکل سے وسیم صاحب راضی ہوئے تھے اور رخصتی تک رکنے کا فیصلہ سنایا۔ رخصتی بھی کیا، سب کو فون پر ہی اطلاع دے دی تھی کہ نکاح پہلے ہی دھوم دھام سے کر دیا تھا۔ اب فرض سے فارغ ہو کر واپس گاؤں جانا ہے، اس لیے سادہ سا ولیمہ دے کر قریبی احباب کو مدعو کر رہا ہوں۔ رشتہ داروں نے اعتراضات کی بوجھاڑ کر دی تھی مگر وسیم صاحب نے کسی کی اعتراض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا پیغام سنانے کے بعد مزید کسی کی کوئی بات نہ سنی اور اتنا ہی کہا کہ مجھے جو مناسب لگ رہا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہی کیا، اپنے فیصلوں کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس پر رشتہ دار اور گلی محلے کے لوگ بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ مزید کوئی سوال جواب یا اصل معاملے کی ٹوہ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ باہر والوں کے سامنے تو سب کے مزاج بالکل نارمل ہی تھے مگر اکیلے میں سبھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔
اور ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ زاویاریہ ان حالات سے الگ شرمندہ سی تھی، سارے گھر والوں کو پریشان کرنے کا سبب بنی تھی۔ انہی سوچوں میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار کرتے ہوئے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کافی سیریس کنڈیشن میں زاویاریہ کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر اس کی جان بہت مشکل سے بچ پائی تھی۔ البتہ بچے کی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا۔ کافی روز تک زاویاریہ کی حالت خطرے میں رہی تھی اور ICU کے باہر پریشانی سے زاویاریہ کی خیریت کی دعا کرتا تیمور الگ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی پریشانی اور فکر مندی کو دیکھتے ہوئے اور کچھ یہ سوچ کر تیمور اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ شاید اس کو اپنے گناہ کی سزا مل چکی ہے، اور کون جانتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن بھی معاف کر دے۔ جس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سزا پانے کے لیے بھی تیار تھا۔ تیمور کے ماں باپ نے بھی اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی اور ان مشکل دنوں میں تیمور کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہسپتال کے چکر اور مہنگی دواؤں کے اخراجات برداشت کرتے کرتے تیمور کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ تب کہیں جا کر ڈاکٹروں نے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی تو تیمور کو بھی سکھ کا سانس نصیب ہوا تھا۔ پورے 15 روز کے بعد زاویاریہ کو ہمراہ لیے وہ لوگ ہسپتال سے واپس گھر پہنچے تھے۔ سب اس کا خیال رکھتے اور تیمور کو ملامتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گہری شرمندگی سے دوچار کر دیتے۔ زاویاریہ کو ماضی کی اذیتناک یادیں اکثر راتوں کو بھی لرزا کر رکھ دیتی تھیں۔ تیمور نے اس کو اپنے ہونے کا احساس دلایا، اس کی گھبراہٹ اور خوف کو ختم کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ رفتہ رفتہ وہ بہتر ہونے لگی تھی، ماضی سے نکل کر حال میں جینا سیکھ گئی تھی۔ مگر اب زاویاریہ بھی شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ اس کو بچانے کی خاطر تیمور نے سب گھر والوں کو خود سے منتفر کر دیا تھا۔ تیمور نے اس کے لیے دنیا کے تانے سہے، اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، صرف اس لیے کہ وہ سر اٹھا کر جی سکے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور تھا، مگر پھر بھی اپنی ذات کو گناہگار بنا دیا تھا۔ ہر بار جب کوئی بھی اسے تانے دیتا، تیمور خاموشی سے مسکرا دیتا، جیسے اس کی اذیت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، جبکہ وہ اپنوں کے رویے برداشت کرتا افسردہ ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب تیمور بالکونی میں اداس سا کھڑا تھا، لڑکی آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ چاندنی میں اس کے آنسو چمک رہے تھے۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ کیوں خود کو سب کی نظروں میں گناہگار بنا دیا؟ جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیمور نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی جواب تلاش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود کو مورد الزام نہ سمجھو، تم اپنی زندگی بغیر شرمندگی کے جی سکو۔ اگر میں نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو شاید تم کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی، اور نہ ہی اس قدر سکون میسر ہوتا۔ دنیا والوں کے تانے تمہیں جیتے جی مار دیتے ہیں، تو اس لیے صبر سے سب سہ کر بھی زیادہ دکھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ میرے پاس یہ جواز موجود ہے کہ یہ سب حقیقت نہیں جانتے، اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن تم بے قصور ہو کر بھی اپنی اذیت پر سب کچھ سہنے کی وجہ سے خود اذیت کا شکار ہو جاتی، اور میں تمہیں سب کی لعنت ملامت اور تن سے بچا نہیں سکتا۔ وہ سب کچھ شاید میرے لیے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ تیمور نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن تمہیں بھی تو درد ہوتا ہوگا تیمور، تمہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہوگی، یہ رویے تمہیں برداشت کرتے ہوں گے۔ ان سب نے تمہیں تنہا کر دیا ہے۔ وہ اس مہربان شخص کے لیے پریشان تھی جس نے صحیح معنوں میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اپنا تو وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑا ہو، اچھے وقت میں تو سبھی اپنے اور مخلص بنتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار جذبات امڑ آئے۔ اس کی باتوں پر تیمور مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ دکھ میں لپٹی ہوئی تھی۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اور اگر میری قربانی نے تمہیں جینے کا حوصلہ دیا ہے تو یہ قیمت بہت زیادہ نہیں۔ میرا برا وقت بس کچھ مدت کے لیے ہے، یہ میرے اپنے ہیں، ساری زندگی مجھ سے دور نہیں رہ پائیں گے۔ زاویاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے تیمور کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا تیمور، میں تمہاری محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں، ایک پل کے لیے بھی تم پر سے نظر نہ ہٹاؤں۔ تمہاری اداسی مجھے تکلیف دیتی ہے، میں سمجھ نہیں پاتی کہ ان آنکھوں کی اداسی اور تمہاری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کروں۔ تم بہت عظیم ہو، بہت اچھے ہو، میں سمجھتی ہوں اپنی جان سے بھی تمہاری اس عظمت کا بدلہ نہیں اتار پاؤں گی۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی تو تم ہمیشہ خوش رہتے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کو تک رہی تھی۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں محبت کرنا اور اس کو نبھانا نہیں سیکھ سکتا تھا۔ تم نے مجھے حوصلے سے جینا سکھایا، اعلیٰ ظرفی کرنا سکھایا ہے، تم نے مجھے ایک بہترین انسان بننے میں مدد دی ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید کبھی میں کسی لڑکی کے لیے ایسا قدم اٹھانے کو تیار نہ ہوتا۔ تیمور نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک بوجھ اترتا محسوس ہوا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی۔ آج وہ جس لڑکی کے لیے دنیا سے لڑا تھا وہ خود اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے والدین کی ناراضگی، دوستوں کے طنز اور دنیا کی رسوائی کا سامنا کیا، مگر ایک بے سہارا لڑکی کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، بغیر کسی بوجھ کے۔ اور اس رات تیمور کی روح پہلی بار ہلکی محسوس ہوئی تھی۔